تلنگانہ کی مالی صورتحال کو لے کر نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے اسمبلی میں وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ بھٹی وکرمارکا نے اسمبلی میں ریاست کی مالی صورتحال پر ایک وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے 42 صفحات پر مشتمل وائٹ پیپر فراہم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عوام کو ترقی کے لیے تلنگانہ کو حاصل کیا گیا۔ گزشتہ حکومت نے وسائل کا صحیح استعمال نہیں کیا اور روزمرہ کے اخراجات کے لیے او ڈی کے ذریعے رقم حاصل کرنے کی صورتحال پیدا کی۔ ایسی صورتحال پیدا ہونا ہماری بدقسمتی ہے۔ ریاست کے عوام کو ایک دہائی کے دوران کی گئی مالی غلطیوں کے بارے میں جاننا چاہیے۔ وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ تلنگانہ، جو کہ سال 2014 میں فاضل بجٹ والی ریاست اور ملک کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت میں سے ایک ہے، اب قرض کے بحران کی طرف گھوم رہی ہے۔ وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ ریاست تعلیم اور صحت جیسے اہم شعبوں پر اتنی رقم خرچ کرنے کے قابل نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ سال 2014 اور 15 سے ریاست کا قرض 72,658 کروڑ روپے ہے۔ 2014-15 اور 2022 اور 23 کے درمیان قرض میں اوسطاً 24.5% اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد قرض میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ بھون دہلی کے عہدیداروں کی سرزنش کی۔ ریونت ریڈی کے نام کی پلیٹ بنانے میں اردو کو نظر انداز کرنے پر وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ دہلی کے تلنگانہ بھون کے عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ کی دہلی میں سرکاری رہائش گاہ پر نیم پلیٹ میں اردو کو نظر انداز کر دیا۔ ریونت ریڈی نے عہدیداروں سے کہا، اردو زبان ریاست تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان ہے، لہٰذا ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ نام کی تختی پر اردو تحریر بھی لگائیں اور اس کے لیے نیم پلیٹ نہیں بنائیں۔ حیدرآباد کی مشہور و معروف درسگاہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء نے گزشتہ سال اور اس سال کی مرکزی اسکالرشپ بند ہونے کو لے کر احتجاج کیا۔ اس دوران یونیورسٹی کے طلباء نے اسکالرشپ کا مطالبہ کرتے ہوئے یونیورسٹی کے احاطے میں اپنا احتجاج درج کروایا۔ اس موقع پر طلباء اپنے ہاتھ میں وی وانٹ NSP اور اسمرتی ایرانی ڈاؤن ڈاؤن کے بینرز تھامے ہوئے تھے۔ شہر حیدرآباد میں پیش آئے ایک چونکا دینے والے واقعے میں خاندان ایک ہفتے پہلے مرنے والی خاتون کی آخری رسومات انجام دینے میں ناکام رہی اور نعش کو گھر میں ہی رکھا۔ یہ واقعہ شہر حیدرآباد کے نواحی علاقے جڑیمٹلہ میں پیش آیا۔ اس واقعے کا علم اس وقت ہوا جب مقامی افراد نے مکان سے بدبو کی شکایت پولیس سے کی۔ پولیس کے مطابق 45 سالہ ایم رادھا کماری اپنے بھائی پروین کمار اور ماں وجے لکشمی کے ساتھ مقیم تھی۔ شادی کے چند سال بعد رادھا کماری نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ یہ خاندان تلنگانہ کے ضلع کھمم کے ستوپلی سے تعلق رکھتا ہے۔ صحت کے مسائل پر ایک ہفتہ پہلے رادھا کماری کی موت ہو گئی تھی، جس کے بعد اس کے ارکان خاندان نے اس کی اطلاع کسی کو نہیں دی۔ اس کے بجائے انہوں نے نعش کو مکان میں رکھا اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہے۔ چہارشنبے کو پڑوسیوں نے اس بات کی اطلاع پولیس کو دی، جس نے نعش کو گاندھی اسپتال کے مردہ خانہ محفوظ کروا دیا۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس خاتون کے ارکان خاندان ذہنی مسائل سے دوچار ہیں۔ پولیس اس خاتون کی آخری رسومات کے لیے انتظامات کر رہی ہے۔ پولیس نے کھمم ضلع میں اس کے بعض رشتہ داروں کو اس بات کی اطلاع دی۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی لیڈر سونیا گاندھی کی قیادت میں اپوزیشن پارٹیاں پارلیمنٹ ہاؤس احاطے میں گاندھی مجسمے کے پاس جمع ہوئے اور اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ سے معطلی کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے، راہل گاندھی اور دونوں ایوانوں سے معطل ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ تمام جماعتوں کے قائدین نے احتجاج میں شرکت کی۔ اپوزیشن لیڈران گاندھی کے مجسمے پر جمہوریت بچاؤ کے پوسٹروں اور بینرز کے ساتھ جمع ہوئے اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس موقع پر سونیا گاندھی نے اپنے بیان میں کہا کہ مودی حکومت 141 ارکان پارلیمنٹ کو معطل کر کے جمہوریت کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ نئے مجرمانہ بلوں سے مسلمانوں، دلتوں اور آدیواسیوں کو خطرہ ہوگا، اسد اویسی کا پارلیمنٹ میں بیان۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے چہارشنبے کے روز الزام لگایا ہے کہ نئے مجرمانہ بل شہری آزادی اور لوگوں کے حقوق کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ وہ پولیس کو کسی کے خلاف کارروائی کرنے کے وسیع اختیارات دیتے ہیں۔ لوک سبھا میں 3 مجوزہ فوجداری قوانین پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے اویسی نے کہا کہ یہ قانون سازی ملک کے عام لوگوں کے خلاف ہے، کیونکہ قانون بننے کے بعد ان کے حقوق چھین لیے جائیں گے۔ روڈ ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے چہارشنبے کے روز راجیہ سبھا میں کہا کہ مارچ سال 2024 تک ملک میں قومی شاہراہوں اور ایکسپریس وے پر جتنا چلو اتنا ٹول ادا کرنے کا نظام شروع ہو جائے گا۔ وقفے سوالات کے دوران ایک ضمنی سوال کے جواب میں گڈکری نے کہا کہ اس ٹیکنالوجی کا دہلی ممبئی ایکسپریس وے پر تجربہ کیا گیا ہے، اب اسے مکمل طور پر نافذ کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس میں لوکیشن پر مبنی ٹول سسٹم ہے، اس میں جتنا کلومیٹر ٹول روڈ پر گاڑی چلے گی اتنا ہی کلومیٹر کے لیے ہی
ٹول ادا کرنا ہوگا۔ اس سے نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا کو سالانہ تقریباً 15,000 کروڑ روپے کی بچت ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی عدالت نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ریاست کولوراڈو کی عدالت نے بغاوت میں ملوث افراد کو عہدہ سنبھالنے سے روکنے کی شق کے تحت سال 2024 کے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دیا۔ عدالتی فیصلے کا اطلاق صرف کولوراڈو کی ریاست پر ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیپٹل ہل حملے میں ملوث ہونے کے باعث نااہلی کا سامنا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ ایک دن میں 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری سے ایک ہی دن میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے 11 ہفتے مکمل ہونے پر فلسطینی شہداء کی تعداد 9,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اکتوبر کی 7 تاریخ سے غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں اب تک شہداء کی تعداد 19,666 ہو گئی ہے۔ کویت کے نئے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نے اپنے منصب کا حلف اٹھا لیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نے آج پارلیمنٹ کے اجلاس میں اپنے منصب کا حلف اٹھایا۔ شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کویت کے 17ویں امیر ہیں۔ سابق امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی وفات کے بعد شیخ مشعل کو کویت کا امیر مقرر کیا گیا تھا۔ شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح 27 دسمبر 1940 کو پیدا ہوئے۔ وہ سابق امیر کویت شیخ احمد الجابر الصباح کے 7ویں صاحبزادے ہیں۔ انہیں 7 اکتوبر 2020 کو کویت کا ولی عہد مقرر کیا گیا تھا۔